ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دستے طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماہ شعبان میں رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرنا، اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، بلکہ رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے میرے اور آپ کے آقا و مولا کہ اللہ ہمیں شعبان تک اور پھر رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اس مہینے کا آنے والے موسم نور کا استقبال کرنا، اس کے شوق میں بے تابیوں کا اظہار کرنا، یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ شعبان المعظم کے دن گن گن کے گزارے جائیں کہ اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، اب اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں۔ انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ متعینہ وقت پر تو اس مہینے نے آنا ہی ہے، اور اگر زندگی موجود رہی تو اس کو پا ہی لیں گے، تو اس شدت سے انتظار کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بیرون ملک سے کسی کے بزرگ نے، والد نے یا کسی کے بیٹے نے آنا ہو تو وہ 2 ماہ قبل ہی آنکھیں فرش راہ کیے ہوتے ہیں اور گن گن کے دن گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں، جبکہ یہ طے ہے کہ 5:02 پہ فلائٹ اترے گی۔ تو بار بار گھڑی دیکھنے کا مطلب لاہور سے 2 گھنٹے یہاں گجرانوالہ میں پہنچتے ہوئے لگیں گے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد کہ ذرا پتہ کرو کہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو پھر بے تابیاں، بے چینیاں، اضطراب موجود ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کا انتظار ہوتا ہے۔ کچھ آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ فلاں دن ہم پہنچیں گے، اور وہ دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں باہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں تو ہم استقبال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے وہ میں بھول گیا، تو اب تو یہ کام بھی میرے ذمہ ہے، تو مجھے یاد آ گیا ہوتا۔ تو جن لوگوں کے لیے دل میں محبتوں کی جگہ ہو تو ان کے لیے پھر سارے کام مؤخر کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسمی بہار ہے، چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر
کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے، تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائع معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں، موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول، لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کو ہی ہو۔ تو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا، جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ پر نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ وقیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔
इस कदर नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है, उनकी कीमत बढ़ा दी जाती है इस महीने में। और फिर इरशाद फरमाया वह शहर सब्र, ये सब्र का महीना है। होने के बावजूद भी इंसान तनावुल नहीं करता। ठंडा मीठा मशरूब मुयस्सर है और जुबान कांटा बन गई, हल्क खुश्क हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक घूंट हलक से नीचे उतारने का रवादार नहीं होता। वुजू करते भी एहतियात करता है, कोई कतरा आब हलक से नीचे न टपक जाए। तो ये सब्र सिखाता है। जब हो भी तो इंसान उससे गुरेज करे, तो जब होगा नहीं तो फिर इंसान सब्र का आदी बन जाता है। तो ये सब्र की आदत डालता है, ये शहर सब्र है। फिर फरमाया वस्सब्रु सवाबुहु अल जन्ना, और सुनो सब्र का सवाब जन्नत है। जो शख्स साबिर होता है उसका सिला जन्नत की सूरत में अता किया जाएगा। वशहरुल मवासात, और ये हमदर्दी का महीना है, बाहमी प्यार का महीना है, उल्फते बांटने का महीना है, नरम दिली का महीना है, एक दूसरे के एहसास का महीना है। जब कोई शख्स भूख और प्यास काटता है तो उसको फिर महसूस होता है, बिलखुसूस उमरा, कि भूख क्या बला होती है। और जो नाने शबीना को तरसते हैं और जिन्हें खाना मुयस्सर नहीं आता, उनकी जिंदगियां कितनी तल्ख होती हैं। तो भूख और प्यास एहसास पैदा करती है उन लोगों का कि जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से महरूम है। तो इसलिए ये एक किस्म का रहम दिली का महीना है, प्यार बांटने का महीना है, ये उल्फतें तकसीम करने का महीना है। वशहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, और ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। रोज़ा खाना बचाने के लिए, ये अखराजात कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें आपका रिज्क और बढ़ जाता है। ऐसी ऐसी नेमतें खाने को उन लोगों को भी नसीब हो जाती हैं आम दिनों में जो उनका मकसूद नहीं होती। दस्तरखान लगते हैं, इफ्तारियां होती हैं, सहरी के लम्हात होते हैं। कोई किसी को वैसे खाना खिलाए तो उस दस्तरखान पे खाने के लिए आना उसका और रंग होता है। लेकिन इफ्तार का दस्तरखान जब बिछता है और लोग जब उसके ऊपर आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, तो अल्लाह की दी हुई नेमतें जो दस्तरखान पे पड़ी होती हैं उनको उठाते हैं, कामो दहन की तस्कीन का सामान करते हैं। इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होती और तरह तरह की नेमतें खाना भी दस्तयाब हो जाती हैं। तो ये एक महीना है मवासात का, इसमें रिज्क बढ़ जाता है। गुराबा तक भी अल्लाह की नेमतें वो पहुंचती हैं जो आम दिनों में उनको मुयस्सर नहीं होती। और उमरा भी नेमतों का लुत्फ लेते हैं, नेमतों का मजा उन्हें आता है, इसलिए कि भूख काटने के बाद जब उनको नेमत मुयस्सर आती है तो फिर उन्हें एहसास होता है। जो शख्स हर वक्त सैराब रहता है तो उसको क्या पता कि शदीद भूख के बाद खाने का लुत्फ क्या होता है। सख्त प्यास के बाद मीठा और ठंडा मशरूब जब रगों को तर करते हुए मैदे तक पहुंचता है तो उसकी तरावत, उसकी ठंडक, उसकी लज्जत, उसका कैफो सुरूर, उसकी अजूबत इस तरह राहत बख्शती है। इसीलिए मेरे और आपके आका और मौला ने एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, लिस्साए में फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रही व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोजा इफ्तार करता है, वो लम्हे मुसर्रतों के होते हैं, एक रूहानी एहसास होता है। इतना लंबा दिन, इतना सख्त दिन, गर्मी की शिद्दत, मालिक तेरा शुक्र है लम्हा इख्तिताम पहुंचा और ये इतना लंबा दिन तेरे हुक्म की तामील करते हुए बसर हो गया। एक तो रोजा खोलते हुए वो एक सरशारी होती है, वो एक लज्जत होती है, रूहानी तस्कीन होती है। आजकल वो इफ्तार के दस्तरखान लगते हैं तो जिस तरह हमारे सारे मामलात जो हैं वो मुलव्वस हो गए हैं रिया से, तसन्नुह से, इस तरह इफ्तार भी एक फैशन के तौर पे फरोग पा रही है। तो उसमें उमरा को
اور شخصیات کو بلایا جاتا ہے، اور ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے رسماً تو اتنی دیر تک وہ کچھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اذان کی آواز نہیں آتی، افطار کے لمحے نہیں آتے۔ تو اس وقت جو روزہ دار ہوتا ہے، جب وہ مشروب لے رہا ہوتا ہے، جب وہ کوئی لقمہ اتار رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو فرحت ہوتی ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ بھی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، تو کیا اس کو کوئی روحانی حظ، کوئی سرور، افطار کے لمحوں کا کوئی لطف مل سکتا ہے؟ وہ بیچارہ کتنا بے چین ہوتا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے کمزور ہے، سارا دن مزدوری کر کے آیا ہے، اور اس کا بھی تو سارا دن گزر گیا بھوک اور پیاس سے، اور میں صحت مند ہوں اور سارا دن ٹھنڈے ماحول میں رہا ہوں اور مجھے توفیق نہیں ملی، تو وہ گھونٹ کتنے مشکل اس کے لیے ہوتے ہوں گے۔ اور روزہ دار کے لیے کس قدر وہ آسودہ بخش لمحے ہوتے ہیں کہ جب اس کو یہ مسرت ہو رہی ہوتی ہے کہ مالک تیرا شکر، گرم موسم، زباں کانٹا، حلق خشک، اور تو نے تکمیل تک لمحے پہنچائے اور میرا دن خیریت سے گزر گیا، تو وہ اس کے لیے ایک خوشی کا لمحہ، روحانی مسرت کی کیفیت۔ اور دوسری کہ جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب، سارے دن کی سوکھی ہوئی زبان اور خشک حلق، اور انسان کی جو ہے وہ رگیں بھی، انتڑیاں بھی خشک ہو چکی ہوتی ہیں، تو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب جب انسان کے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، زبان بولے نہ بولے، ایک ایک رواں اللہ کی حمد بول رہا ہوتا ہے، اور تشکر انسان کے رگ و ریشہ سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت، اس کی سرشاریاں، اس کی لذتیں وہ دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو کہا للصائم فرحتان، روزے دار کو تو ایک فرحت اس وقت ملتی ہے عند فطرہ، جب وہ روزہ کھولتا ہے، روحانی فرحت بھی، جسمانی فرحت بھی۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری فرحت اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب اس روزے کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رخ انور سے پردہ اٹھا دے گا اور روزہ دار کو اپنے دیدار کی دولت عطا کرے، تو وہ پھر منظر دیکھنے والا ہوگا، روزہ دار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اصل افطار تو وہ ہوگی نا، اللہ اکبر، اصل تو شربت دیدار ملے گا جو روح کی پیاس بجھا دے گا، جو من کی بھوک مٹا دے گا۔ تو کہا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ ہے جب اس کے جسم کی پیاس بجھتی ہے، اور ایک خوشی تب ملے گی جب روح کی بھوک مٹے گی، جب من کی پیاس بجھے گی، اور پھر وہ سرشاریوں کے عالم میں دیکھتا ہی چلا جائے گا، اور وہ سیراب ہی نہیں ہو پائے گا کہ میں ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کاش کے لو لو دے مڈ لک لک چشمہ، ایک کھولا تھے ایک کجا ہو۔ وہ اس آرزو میں ہوگا کہ میرا رواں رواں آنکھ بن جائے اور میں اس دیدار سے فیضیاب ہوتا چلا جاؤں۔ تو وہ کیا لمحے ہوں گے، وہ کیا گھڑیاں ہوں گی، وہ کیا ساعتیں ہوں گی، کوئی لفظ نہیں ہے جن لفظوں میں ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ منظر ہی وراء الورا ہوگا۔ تو روزہ دار کو فرحت ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے۔ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا، اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ سیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ آپ شریعت بیضاء کو بنظر عمیق مطالعہ کر کے دیکھیں، ماہ سیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کرواؤ۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے، روزہ نصیب ہو جائے، لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ سیام میں کہ ایک ماحول پیدا ہو، لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں، اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں۔ تو ارشاد فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، تو وہ افطار کروانا افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔
یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی، وَإِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا۔ یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا، وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا، جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا، اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا، اس کا اجر کم کیے بغیر۔ اللہ اکبر! یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 1 قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی 1 قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا اجر کیوں تھوڑا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں، ہمارا زیادہ ہے۔ آج کل اگر 1000 روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی، تو کوئی شخص صبح سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور 1000 روپیہ دے دے، اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور اور لے آئے، شام کو اس کو بھی 1000 روپیہ دے آئے، اور ایک شخص کو عصر کے وقت لائے اس کو 2000 روپیہ دے دے، تو 1000 والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی، اسے تو پوری مزدوری دی گئی، اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے، اس پہ رحمت ہوئی ہے۔ تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے، ایک صبح سے ظہر تک مزدوری کرے اس کو 1 قیراط، ایک ظہر سے عصر تک مزدوری کرے اس کو بھی 1 قیراط، اور تیسرا بہت تھوڑا وقت عصر سے مغرب تک مزدوری کرے اس کو 2 قیراط۔ کہا یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلوات کو دیا گیا نور ہے۔ تو ایک شخص نے سویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، سخت شدت کی گرمی سہی، اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا۔ اور سنو حضور علیہ السلام کا فرمان، جب حضور نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر ملے گا پہلے کے اجر کو کم کیے بغیر، تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی معاشی خوشحالیوں کا نہیں تھا، لوگوں کے پاس تو نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، تو صحابہ نے جو سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے، تو یہ اتنی بڑی سعادت، تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ تو پھر جو مال و دولت نہیں رکھتے تو وہ تو پھر یہ سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا، من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا کہ یہ اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ 1 گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا، یا 1 کھجور سے کھلوا دیا، یا پانی کے 1 گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا۔ لازمی نہیں ہے کہ دسترخوان سجا ہو، انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوں، اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی۔ جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے، کٹورا بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا، تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ کتنی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے، کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے، کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے ہیں۔ میں نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا، اور روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا۔ نماز عصر کے بعد شروع ہوتا،
جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک کے آگے رکھتا چلا جاتا. پانی بھی وہاں سے لیا, گلاس بھی وہاں سے لیا. اللہ اکبر. فرمایا دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گلاس یا ایک کھجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا ثواب روزے کا نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اب سنو, پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما, اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا, اچھی پرتکلف افطاری دی, سقاہ اللہ من الحوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ, اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. اس کو کوثر کے جام نصیب حشر کی گرمی میں. اور آپ کو معلوم ہے, علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوثر جس نے ایک بار پی لیا پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے. یہ جام کوثر کی خصوصیت ہے. فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہے اور اس کا درمیانی اشرا مغفرت ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اور اس کا آخری اشرا جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے. فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ, کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو. خصلتان ترضون بہما ربکم, 2 کام تو وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. وخصلتان لا غنا بکم عنہما, اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو وہ تمہیں کرنے پڑیں گے. اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم, وہ 2 خصلتیں 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو. فشہادت لا الہ الا اللہ, وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ. وتستغفرونہ, اور تم کثرت سے استغفار کرو, اللہ سے بخشش مانگو. یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا, اور وہ چیزیں جن بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے. فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ مِنَ النَّارِ, اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو. تو یہ 2 کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو. تو یہ مہینہ رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے. یہ کرم نوازیوں کے امٹتے ہوئے دھارے ہیں. یہ سیل رحمت ہے جو کہ من کی سیرابی کا سبب اور ذریعہ ہے. خوش نصیب ہیں جو ماہ صیام کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرتے ہیں, اس کے آنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں, گھروں میں صفائی کریں, اہتمام کریں, مساجد میں اہتمام کریں, تاکہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ماہ صیام آ رہا ہے. جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے. اس وقت گھر میں شربت تیار ہوا کرتے تھے گڑ کے, اور وہ پہلے ہی مائیں گھر میں تیاری کرنا شروع کر دیا کرتی تھی. ایک شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آرڈر لکھے اور 1 سیکنڈ میں گھر پہنچ جائے, لیکن کچھ چیزیں یہ جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے, شوق پیدا ہو. گھروں کے اندر ماؤں کو چاہیے کہ افطاری کو اہتمام کے ساتھ تیار کریں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو, اور یہ ایک ماحول پیدا ہو, قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول پیدا ہو, جاگنے سونے کے جو ہے وہ شیڈول مرتب کیے جائیں, مساجد کی آبادی کا سامان کیا جائے,